فارغ البالیاں آئیں، خوشحالیاں آئیں، یہ سب کچھ ہوا. وہ جو دین کی بنیاد تھی وہ منہدم ہو گئی، تکریم انسانیت نہ رہی، حاکم اور محکوم ہو گئے. خود ملوکیت یا ملک یا سلطان اپنے آپ کو کہلانا، باقی انسانوں سے خاص. یہ القاب یا خطاب یا یہ الفاظ جو ہیں انہی میں غلبہ پایا جاتا ہے، حکومت کا رنگ پایا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کے اوپر تسلط پایا جاتا ہے. جب یہ تکریم انسانیت کی بنیاد جو تھی منہدم ہوئی تو پھر کس کس قسم کی زنجیریں تھیں جن میں انسان جکڑے گئے، کون کون سے طوق تھے جو انہیں پہنائے گئے. پھر ہر ایک نے اپنی اپنی حکومت جما دی. بادشاہوں نے ملوکیت کے رنگ میں یہ تو تھے ہی اقتدار ایسا جما لیا، سمجھوتا کیا مذہبی پیشوائیت سے جسے تھیوکریسی آپ کہتے ہیں. انہوں نے شریعت کو الگ کر لیا سیاست سے. اس سیاست میں تو بادشاہت یا اقتدار جو تھا یا حکومت جو تھی وہ بادشاہوں کی، سلطان کی، اور ان کا جو میدان تھا شریعت کا، اس میں ان کی حکومت. بادشاہ کو تو کسی کو قتل کرانے کے لیے پھر بھی کچھ نہ کسی قسم کا بہانہ ہی صحیح کرنا پڑتا تھا، کوئی دلیل دینی پڑتی تھی، کوئی مقدمہ چلانا پڑتا تھا. ان کے ہاں تو اس قدر تھوک تھی، یعنی فتویٰ کفر کا عائد کیا، مرتد قرار دیا اور اس کا قتل مباح ہو گیا کہ جس کا جی چاہے اس کو قتل کر دے. اس قسم کا اقتدار اور غلبہ اور حکومت بادشاہ کو بھی نصیب نہیں تھا. یہ تو ایسے واقعات تھے فتوے دے کے بادشاہوں کو نیلام کرا دیا کرتے تھے. ان کے غلبے اور حکومت کا کیا کہنے. خدا یا خدا کے نظام کا غلبہ اور حکومت کا سوال ہی تھی. وہ جب نظام ہی وہ نہ رہا، انسانوں کا نظام آیا اور بدترین قسم کی وہ نظام کی صورت پیدا ہوئی، ملوکیت جسے آپ کہتے ہیں. اس قدر مختلف نوعیتوں کے یہ زنجیر اور یہ طوق تھے، گنائے نہیں جا سکتے، دیکھے نہیں جا سکتے. بڑا جامع ایک شعر ہے، پھر وہی فارسی کا ہے. زے دام دانم و نئے دانا این چنی دانم. مجھے کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ جال کس قسم کا تھا، اس کے نیچے جو دانے بکھیرے ہوئے تھے وہ کس قسم کے تھے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. این قدر دانم، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ زے فرق تابا قدم ہر چے ہست در بند است، کہ میرے سر سے پاؤں تک جو کچھ بھی ہے وہ بند میں جکڑا ہوا ہے، زنجیر میں جکڑا ہوا ہے. مجھے پتہ نہیں وہ دام کیا تھا اور وہ دانا کس قسم کا تھا. میں تو اب یہی جانتا ہوں کہ سر سے پاؤں تک بند میرا جکڑا ہوا ہے. مسلمان کا بند جکڑا گیا. اس الدین کی جگہ جب انسانی نظام آیا ہے تو جس نظام میں ساتھ تھیوکریسی یا مذہبی پیشوائیت کا بھی نظام ہو تو اس کو تو پوچھو نہیں کہ وہ بند کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ بند وہ مالک یوم الدین وغیرہ جتنی تھیں، وہ ٹرمز جتنی اصطلاحات تھیں قرآن کی، ان کو اٹھا دیا قیامت کے اوپر. اس دنیا میں نہ یوم الدین اس دنیا میں نہ اس یوم الدین میں مالکیت خدا کی رہی. خدا تو کہیں آتا ہی نہیں. قرآن نے یہ بتایا وہ جو مالک یوم الدین تھا اس کی تشریح یہاں کی. کہا کہ تم جانتے ہو یوم الدین کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیا انداز ہے. ما ادراک ما یوم، لیکن یہ بات تمہیں خدا کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا. واہ واہ، خدا ہی بتائے گا، کیونکہ بڑی اہم چیز تھی. 2 دفعہ کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین. ارے پھر سنو کہ یہ صرف خدا بتائے گا، کوئی انسان نہیں بتا سکتا کہ یوم الدین ہوتا کیا ہے. دین کا نظام جب قائم ہوتا ہے تو اس دور کی خصوصیت کیا ہوتی ہے یہ خدا ہی بتا سکتا ہے.
عزیزان مان سنیے، لکھ رکھیے، نوٹ کر لکھیے، ہمیشہ کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے کہ یہ الدین ہوتا کیا ہے. جب دین کا غلبہ ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، یوم ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. 4 لفظ ہیں. کسی انسان کا کسی دوسرے انسان پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ ہے جی الدین کا یوم. عزیزان من، کیا کیا میں عرض کروں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ عرض کرنے کا وقت آئے گا یا نہیں. اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ، اسلامی قوانین، اسلامی مملکت، پوچھو نہیں کیا کیا اسلامی. اسی دام کی مختلف کڑیاں. اسلامی تو قرآن نے بتایا گیا دین ہوتا کیا ہے. لا تملک نفس لنفس شیئا. اللہ اکبر. کوئی فرد کسی دوسرے فرد پر کسی قسم کا کوئی اختیار، کوئی اقتدار کچھ نہیں رکھے. نہ کوئی کسی کے لیے کچھ کر سکے گا، نہ کوئی دوسرے کا محتاج ہوگا، نہ کچھ سے کرانا چاہے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آزادی انسان کے تصور میں یہ آزادی نہیں آ سکتی. عزیزان مان، آزادی کے لیے متلاشی ہے انسان. آج زیادہ سے زیادہ سیاست میں وہ جمہوریت تک پہنچا، وہ بھی ایک انسان کی محکومی نہیں، انسانوں کا ایک گروہ ہو جاتا ہے. 51 جس کو کہتے ہیں، وہ ان کی غلامی ہوتی. وہ انسان تو انسانوں کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکا، انسانوں کی محتاجی سے نکل نہیں سکتا. اس وقت تک بھی، حالانکہ یہ آسمان تک ہو آیا ہے اور جا رہا ہے اس سے بھی آگے، لیکن کار زمیرہ نے کو ساختہ، جو ساتھی نے کہا تھا نا، تو کار زمیرہ نے کو ساختی کہ بر آسمان نیز پرداختی. زمین کے معاملات تم نے سنوار لیے ہیں کہ اب آسمان کی سوری ہوئی ہے. سادی نے 600 سال پہلے کہا تھا. زمین کے معاملات افراد ہی نہیں، قومیں دوسری قوموں کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی، محتاج بھی ہیں، محکوم بھی ہیں. ان حالات میں آپ سوچئے کہ الدین اور الاسلام کا واسطہ کیا. یہ ہے یوم الدین. جب ہوگا، جب دین کا نظام کہیں ہوگا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر کسی قسم کا اقتدار اور اختیار نہیں رکھے. اب یہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا تو کیا لا قانونیت ہو جائے گی؟ پھر معاشرے میں کوئی قانون ہی نہیں ہوگا، کوئی حکومت ہی نہیں ہوگا. قرآن عزیزان من، جو ہی یہ چیز آئی سامنے، کسی انسان کا انسان پہ اقتدار نہیں ہوگا، تو آگے بات صاف کر دی. والامر یومئذ للہ. اس دور میں حکومت، قانون، اختیار صرف خدا کا ہوگا. اور خدا کا اقتدار خدا نے خود بتا دیا، ما انزل اللہ کا اقتدار. اس نے کہا کہ ہم بھی ایک ڈکٹیٹر کی طرح اپنی حکومت نہیں کام کرنا چاہتے کہ جس وقت جی چاہے ہمارا یہ حکم دے دیا، جس وقت جی چاہے وہ دے دیا. ہم قانون کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور قانون کا ضابطہ ہم نے قرآن کی شکل میں دے دیا، مکمل، یعنی اس میں ہم تبدیلی بھی نہیں کریں گے. اللہ اکبر. اس قسم کا قادر مطلق، اس قسم کا صاحب اقتدار، اور اپنے اوپر پابندی یہ عائد کی کہ ضابطۂ ہدایت، ضابطۂ قوانین دیا مکمل، ہم اس میں اضافہ نہیں کریں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ، ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں گے. اور محفوظ کر دیا ہم نے اسے، کوئی اس کا کسی طرح سے رد و بدل نہیں کر سکے گا. محفوظ، غیر متبدل، مکمل ضابطۂ ہدایت یہ دے دیا کہ اس کا اقتدار ہوگا. ہمارا اقتدار یا خدا کا اقتدار جسے کہتے ہو، وہ ہمارے اس ضابطے کا اقتدار ہوگا. یہ دیکھا نا اپنا رول آف دی لا. آج کل کہا جاتا ہے کہ انسان نے سب سے بڑی چیز جو کہی ہے وہ یہ کہ انسان کی حکومت نہیں، رول آف دی لا، قانون کی حکومت. بات چھپا گیا کہ قانون تو خود انسانوں کا بنایا ہوا ہے. براہ راست حکم نہ دیا، قانون بنا کے حکم دے دیا. یہ ساری دنیا میں جتنی غلامیاں اور محکومیاں چل رہی ہیں، ان قوانین کی چل رہی ہیں نا، جو صاحب اقتدار لوگوں نے بنا رکھا ہوتا ہے. کوئی شکل بھی ان کی کوئی کا نہ، وہ کہتا سوال ہی نہیں ہے. کسی انسان کو کسی انسان کے لیے قانون بنانے کا اختیار ہی نہیں ہے.
مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ حیات اس کی محکومی یا اس کی حکمرانی، یہ ہے یوم الدین۔ یہ ہوگا جس میں خدا کے اس ضابطۂ حیات کی حکمرانی ہوگی، اسی کا اقتدار ہوگا، اسی کا اختیار ہوگا، کسی انسان کو کوئی اقتدار اور اختیار نہیں ہوگا۔ تو اب غور فرما لیا آپ نے کہ الدین کسے کہتے ہیں، یوم الدین کیا ہوتا ہے، الاسلام یا جسے ہم اسلامی کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے۔ کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی نظام جس میں حکمرانی یکساں خدا کی کتاب کی ہے وہ ہے الدین، وہ ہے الاسلام، وہ ہے اسلامی، اور جس میں ذرا بھی کسی انسان کا اقتدار و اختیار آ گیا وہ شرک ہے، توحید نہیں ہے، غیر اسلامی ہے، اسلامی نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکم ہی احدا، خدا اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ جیزان من بات دور چلی جائے گی، اس نے تو یہ کہا ہے کہ کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی انسان سے یہ کہے کہ تم خدا کے نہیں میرے محکوم بن جاؤ۔ کعبہ دیگرہ کے رسد، یہ ہے یوم الدین، یہ ہے الدین، یہ ہے الاسلام۔ کسی انسان کی ذرا سی بھی تذلیل اور توہین ہوئی تو اسلام نہ رہا اس میں۔ واقعات بار بار آتے ہیں، دہرانے بھی پڑتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہمس کا گورنر تھے نا، وہ بڑے بڑے بلند پایا گورنر تھے۔ کسی یہودی کو، یعنی غیر مسلم محکوم جسے کہتے ہیں، وہ تو بہرحال محکوم یا رعایا کی حیثیت سے رہتے تھے نا، رعایا کی حیثیت سے رہنے والا غیر مسلم، اسے کہہ دیا کسی طرح سے، کوئی غصے میں آ گیا کسی بات میں، اخذک اللہ، خدا تجھے ذلیل کرے۔ وہ خود نہیں ذلیل کرے بلکہ کہا خدا تجھے ذلیل کرے، اور اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو سوچا تو کہا کہ اس میں تو اس کی تذلیل ہو گئی۔ اسی وقت قلمدان ٹھپ دیا اور سیدھے بارگاہ خلافت میں پہنچے، استعفیٰ پیش کر دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی اقتدار یا کوئی منصب رکھوں، میں نے ایک انسان کی تذلیل کر دی ہے۔ میں تیرا ہی کہا کہ جو ابا کوئی بات نہیں ہے، یوں ہی نکل گیا، یہ تو ایک الفاظ ہے تم نے۔ کہنے لگا جس کو دوسرے انسان کی تذلیل کے وقت اپنے آپ پہ اتنا اقتدار نہیں رہتا کہ وہ سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا کہ اسلامی مملکت میں کوئی منصب بھی لے، نہیں گئے۔ اسی عمر بن عاص نے کسی کو منافق کہہ دیا تھا، حضرت عمر نے اسی وقت کہا کہ اس سے معافی مانگو، اگر ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں سزا دے دوں گا۔ منافق کہنے سے تو اس کی تذلیل ہو گئی۔ یہاں روز کفر کے فتوے چڑھے جاتے ہیں۔ یوم الدین تو نہیں ہے نا، یوم الدین میں تو یہ بات ہو، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ اکبر، آ گیا نا 4 لفظوں کے اندر سارا ہی اسلام کا نچوڑ اس کے اندر، اور اسی پہ یہ سورہ الانفطار ختم ہوئی۔ عزیزان ایمان، کیسا حسین خاتمہ ہے جیسا اس کا تھا۔ اور اس کے بعد آ گئی 83ویں سورت، سورہ التفیف، اور عجیب آپس میں کہتے ہیں ربط نہیں قرآن کے اندر ہے، محرم نہیں ہے، تو ہی نواحہ ہے راز کا۔ یہاں جو کہا ہے کہ الامر یومئذ للہ، اس میں لا تملک لنفس کے اندر حکومت کا شائبہ نظر آتا ہے۔